اگر ایک تنہا کمرے کے اندر ایک مرد عورت کو بند کیا جائے اور انہیں صرف اتنا بتا دیا جائے کہ اس کمرے میں ایک کیمرہ موجود ہے جو یہاں پہ ہونے والی تمام حرکات و سکنات کو ریکارڈ کر رہا ہے اور جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ پبلک بھی کیا جا سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذی شعور آدمی، کوئی عزت دار، کوئی صاحب عقل انسان کوئی ایسی حرکت بھی کرے گا جس سے اس کی رسوائی ہو جائے۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس ڈیوائس پہ یقین ہے، وہ جو ریکارڈ کرنے والا آلہ ہے اس پہ یقین ہے اور اس کے مالک سے خوف ہے کہ کہیں وہ آپ کا ڈیٹا پبلک نہ کر دے اور آپ کو زمانے کے سامنے رسوائی اٹھانی پڑے، اپنے عزیز و اقربا کے سامنے آپ شرمندہ ہو کے رہ جائیں۔ لیکن اسی طرح کی تنبیہ اس نے، وہ جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی ہے، اس نے اپنے کلام، وہ جو لاریب کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم میں بارہا مرتبہ ہمیں تنبیہ کی ہے کہ میں سمیع و بصیر ہوں۔ تمہارے اوپر میں نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں کرامن کاتبین، جو تمہاری ہر لمحے کی حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، تمہارا تمام ڈیٹا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تمہارے ہونٹوں کی جنبش تک کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور تم پر ریکارڈنگ کے لیے جو آلے نصب کیے گئے ہیں وہ ہر طرح کی فنی خرابی سے 100% پاک ہیں۔ اور یہ بھی اس نے تنبیہ کی ہے کہ تمہارا ریکارڈ شدہ ڈیٹا تمام لوگوں کے سامنے، تمہارے والدین، بہن بھائیوں، عزیز و اقربا کے سامنے، ڈے آف ججمنٹ، روز محشر، سب کے سامنے پبلک کر دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ کوئی عمل خیر کا ہو یا شر کا ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے نیچے مخفی، اللہ اسے لاموجود کرے گا، سب کے سامنے تمہارا ڈیٹا پبلک کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا ہمیں اس دن کا خوف ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا خوف رہتا ہے جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں کہ وہ سمیع و بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم نے ایمان کی صفت کو مکمل نہیں کیا، صرف اقرار کیا ہے، یہاں سے یقین تو کیا ہی نہیں۔ یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے، اللہ میں روز محشر کی رسوائی سے بچائے۔ سلام پہنچے۔